ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق سفیر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ایک ایونٹ تھا جو اسلام آباد میں ہوا، دوسرا ایک بڑا ایشو جو اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ رہا ہے وہ ہے افغانستان کے حوالے سے 6 نکاتی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں افغانستان کے معاملات کے حوالے سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ پاکستان کو افغانستان کے ایشو کے حوالے سے باقی اسلامی ممالک کو سمجھانے میں، قائل کرنے میں اور باقی دنیا کو پیغام دینے میں کیا مدد ملے گی؟ یہ پاکستان اپنی بساط سے آگے جا کر دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سعودی عرب نے یہ انیشیٹو لیا OIC کی کونسل آف فارن منسٹرز کی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کال کرنے کے لیے، تو پاکستان نے فوری طور پر والنٹیئر کیا کہ جی ہم اس کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور اس ہوسٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کا موقف زیادہ بہتر طریقے سے سنا گیا، سمجھا گیا، اور باقی ممبرز نے اس کو دیکھا۔ ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کو رکھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جو افغانستان کا ڈیلیگیشن تھا، جس میں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ اور اس کی ڈیلیگیشن، ان سے باقیوں کو ملنے کا، سننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا۔ بند کمرے میں جب خاص طور پہ میٹنگ ہوئیں تو اس سے ایک برف پگھلنی تو ایک لازمی سی بات ہے۔ اس کی کوریج اتنی نہیں ہوئی، آپ نے صحیح کہا، لیکن میں پہلے اس کی خد و خال پر آ جاتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ امریکہ کی، اس وقت کوئی اس میں راضی ہوتا ہوا بھی اس نے کوئی اندیا نہیں دیا کہ امریکہ ان تمام گفتگو سے متفق ہوتے ہوئے، اور وہ جو $9.5 بلین انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ اس ایسٹس کو فریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسے وہ ریلیز کر دیں، کچھ اور اگر نہ کریں تو۔ اور پھر اپنے بینکنگ سسٹم کا معاملہ، نہ صرف یہ بلکہ امریکہ نے جو اپنے سینکشنز جو انہوں نے وعدہ کیا ہے دوحہ کے ایگریمنٹ کے پارٹ 1 کے جز ڈی میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے سینکشنز کو ریویو کر کے ریموو کریں گے، اور جز سی جو ہے دوحہ ایگریمنٹ کا، اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ US اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے سیکیورٹی کاؤنسل سے مل کر ان کے خلاف سینکشن ختم کروائے گا۔ اور یہ سینکشن کون سے ہیں جو اصل مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت؟ وہ ہے 1267 جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا سینکشن ہے، جس کے تحت طالبان پہ سینکشن ہے، لہٰذا بھی ان کی گورنمنٹ ہے، لہٰذا بینکنگ سسٹم کام نہیں کر سکتا، لہٰذا وہاں لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھل سکتا، لہٰذا وہاں امپورٹ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہاں جتنے بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ اپنے پیسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ورلڈ فوڈ پروگرام ہو گیا، UNDP ہو گیا، باقی UNHCR ہو گیا ہے، وہ اپنے پیسوں کو باہر سے افغانستان میں لانے میں دشواری پیدا ان کو محسوس ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ٹیچرز کو تنخواہ نہیں ملی ہے، میونسپل کی کارپوریشن کے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے، وہاں پر جو سولجرز ہیں جو کام کر رہے ہیں تنخواہ نہیں ملی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ جو 6 قدغنیں لگائی گئی ہیں امریکہ اور سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے اور امریکن ایلائز کی طرف سے، بلکہ چین، رشیا اور باقیوں کی طرف سے بھی، وہ 6 قدغنیں برقرار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں، گلا بھی گھونٹ دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ وہاں آپ دہشت گردی بھی کنٹرول کریں، اور وہاں جو ہے آپ کی سرزمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہو، آل انکلوسیو گورنمنٹ، وومن رائٹ، چلڈرن رائٹ، ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جانب تو یہ چیزیں ہیں کہ دنیا کو باور کرانا ہے، دوسرا معاملہ یہ بھی ہے جو دوحہ ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ ایک تو لڑکیوں کے، خواتین کے تعلیم کے معاملات ہیں، انسانی حقوق کا جو ایشو، اس پر بہت زیادہ ابھی بھی یورپ کو اعتراضات ہیں، کینیڈا، امریکہ اسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک میٹنگ اور یہ جو چیزیں پورے لوپ میں لینا ہے اسلامی ممالک کے ساتھ، تو اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے اس پر بھی ایک اخلاقی طور پر ایک پریشر تو بلڈ رہے گا کہ ان چیزوں کو بھی جو وعدہ ہے وہ بھی پورا کیا جا سکے، تو دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ حاصل حصول ہو پائے؟ جی بالکل، اس میں پارٹ 2 جو ہے دوحہ ایگریمنٹ کا، اس کا جز 1 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ القاعدہ اور اس سے ایفیلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اور پھر جو گروپ بھی افغانستان میں ہے، یہ جز 2 ہے اس کا دوحہ ایگریمنٹ کا، اس جز 2 میں پارٹ 2 کا جز 2 جو ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ جتنے گروپ امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں یا امریکن الائز کے لیے، ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے یا ان کو ختم کیا جائے، اور پھر افغانستان میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ریکروٹمنٹ کوئی نہیں ہونی چاہیے افغانستان سے کسی اور ملک کے لیے یا دہشت گردی کے حوالے سے، اور ساتھ میں کسی دہشت گرد کو اسائلم پاسپورٹ نہیں دیا جائے گا،
اور افغانستان ان کو پاسپورٹ نہیں دیں گے. تو اس کو تو دیکھیں وقت کے ساتھ اس کا اسیسمنٹ کیا جا سکتا ہے نا. اس وقت تو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم القاعدہ کو جو بالکل ان کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, ان کو ہم نکالنے کے لیے کہہ دیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں مانا کہ القاعدہ کے سارے لوگ چلے گئے ہیں وہاں سے. تو آپ کی بات درست ہے کہ کچھ طالبان کو مزید کرنا پڑے گا, لیکن کچھ کرنے کے لیے جو ان کے پاس مشینری ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, جو سولجرز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ تو کام کریں. ان کو 3-3, 6-6 مہینے سے تنخواہ نہ ملی ہو تو وہ کیا خاک کام کریں گے؟ تو لہٰذا یہ چکن اور ایگ والی سچویشن آ گئی ہے. امریکہ ایک طرف کو یا سیکیورٹی کاؤنسل قدغنے لگائے بیٹھا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو رسی سے ان کے ہاتھ تو اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے اور افغانستان کا رخ پھر سے جو ہے وہ خدا نخواستہ تبدیل ہو سکتا ہے, جس کا ادراک اس وقت عالمی طاقتوں کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب جو تھے سینئر تجزیہ کار اور سابق سفیر. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے اس کے اب نتائج اگلے آنے والے دنوں میں وہ کیا نظر آتے ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.